یہاں کھانے کھاتے ہیں، لذت بھرے کھانے کھائے جاتے ہیں یا نرم لقمے کھائے جاتے ہیں۔ بوڑھے باپ کو بعض اوقات اولاد نرم لقمے بنا کے کھلا دیتی ہے اور بچوں کو ماں باپ نرم لقمے کھلاتے ہیں اور طرح طرح کی پسند کے ان کے لیے ناشتے اور کھانے تیار ہوتے ہیں۔ انسان اپنی پسند کے کھانے کھاتا ہے اور جہنم میں کانٹے دار کھانوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ انہیں بھوک لگے گی، یہ کھانا کھائیں گے اور وہ کھانا زکوم کانٹوں والے کھانے ہوں گے۔ جو کھائے گا گلے میں کانٹے چبھیں گے، اندر پھیپھڑوں میں چبھیں گے، آنتوں میں چبھیں گے، سارے جسم کو زخمی کر کے وہ کھانا اندر جائے گا۔ یہاں تھوڑا سا مچھلی کا کانٹا چبھ جائے تو ہائے ہائے ہوتی ہے۔ اور جہنم کا خوفناک کھانا ایک کون کھائے گا، کیسے کھائے گا؟ نہیں کھلایا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس نے دنیا میں اپنی تربیت نہیں کی ہے، جس نے دھرتی پہ رہ کے اللہ کو راضی نہ کیا، اسے اللہ کو اس نے ناراض کیا۔ آج اس کو جنت میں پہنچانا ہے تو پاک تو کرنا ہی ہے۔ آخری کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر سینے میں لا الہ الا اللہ بھی نہیں ہے تو خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اور اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے تو اسے پاک کرنے کے لیے جہنم کی سزا لینی پڑے گی۔ بھائیو، ہم تو ایک انگارہ ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتے، ایک چائے کا گھونٹ گرم چلا جائے تو گلے میں درد ہو جاتا ہے، زبان جل جاتی ہے، اور جہنم کے کھولتے پانی، جہنم کے کھانے اور شراب پیتا پیتا مر گیا۔ میرے نبی جہنم کی آپ سیر کر رہے، جب آپ معراج پہ گئے تو سامنے جہنم نظر آئی۔ آپ نے دیکھا ایک طبقہ ہے جن کو گندی عورتوں کی غلاظت اور جہنمیوں کا خون اور پیٹ پلایا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے شرابی مرد، شرابی عورتیں۔ مردوں کی ہوس نہ بوجھے، اور انہوں نے کہا شراب محفل میں مزہ دیتی ہے، لیکن اب تو خاتون بھی ساتھ بیٹھے، کوئی دوشیزہ بھی ساتھ ہو تو شراب اور مزہ کرائے گی۔ یہ دنیا ہے، یہاں تم ظلم کر لو، جہنم میں دونوں کو عورتوں کی غلاظت اور جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ پیو، تم دنیا میں شراب پی کے آتے تھے، میں نے تمہیں روکا تھا، شراب حرام ہے، پر تم ظالم بن کر آئے، نافرمان بن کے آئے۔ پیو، آپ نے دیکھا ایک تندور ہے جو نیچے آگ ہے، وہ لوگوں کو اوپر اٹھاتی ہے آگ، وہ تندور کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، آگ نیچے بیٹھتی ہے، دھڑام نیچے گرتے ہیں، پھر آگ نیچے سے ان کو اٹھاتی ہے، ان کی پھر ہائے ہائے ہوتی ہے، اور پھر زمین پہ گرتے ہیں، بار بار یہ عمل ہو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے پرد عورتیں، دعوت نظارہ دینے والی اور زانی مرد ہیں۔ آپ نے دیکھا عورتوں کو ان کے بالوں سے پکڑ کے پاؤں سے باندھ کے الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو کہا کرتی تھیں دل دا پردہ ہونا چاہیے، منہ دا کیا پردہ ہے، جسم دا کیا پردہ ہے۔ یہ وہ بے پرد عورتیں ہیں اور شوہر کی نافرمان ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک فرشتہ پتھر مارتا ہے ایک آدمی کے سر میں، اس کا سر کچلا جاتا ہے، پتھر دور جاتا ہے، وہ اٹھانے جاتا ہے، سر سلامت ہوتا ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے، پتھر دور جاتا ہے، اٹھانے جاتا ہے، سر سلامت ہوتا ہے، وہ پھر پتھر مارتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، بار 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 یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا بے نمازی ہے جو کہا کرتا تھا بڑا ٹائم ہے آپ پہ پڑھ لیسیں، بڑھاپے میں پڑھوں گا، جوانی میں نہیں پڑھی جاتی، اپنے کام کروں یا اللہ کو راضی کروں، اپنے کام کروں بچوں کو روٹی کماؤں یا نماز پڑھوں، گھاٹ کو ڈیل کروں یا نماز پڑھوں، پنچایت ڈیرے پہ آباد ہے اس کو چلاؤں یا نماز پڑھوں۔ آپ پہ پڑھ لیسیں
یہ وہ بے نمازی ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اس دنیا کے جیل میں اپنی تربیت کر لو توبہ کے ساتھ جو یہاں پاکیزہ ہو جاتا ہے، موت پہ اللہ خود اس کو پکارتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا اے میرے نیک بندو، آؤ لوٹ کے آجاؤ اپنے رب کے پاس آؤ۔ نیک آدمی ادھر روح نکلتی ہے، ادھر جنت سج جاتی ہے، ادھر یہ موت کے وقت میں نزع کی حالت میں ہوتا ہے، ادھر جنت سجائی جا رہی ہوتی ہے، ادھر یہ موت کی تیاری میں ہوتا ہے، ادھر فرشتوں کی استقبال کی صفیں آ چکی ہوتی ہیں، ادھر یہ موت کی ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں، ادھر لینے والے جنت کی مخلوق آ چکی ہوتی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا تو فرمانے لگے بخن مزے ہو گئے۔ بیوی نے جھنجھوڑ کے کہا بلال خیر تو ہے، موت آ رہی ہے، مر رہا ہے، ابھی موت ہے اور تو کہہ رہے ہیں مزے ہو گئے؟ کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ سامنے جنت کے دروازے پہ میرا حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے استقبال کو آ چکے ہیں۔ جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو نیک بنا لیا، اصلاح کر لی، ان کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ موت کے بعد واپس تمہیں اپنے گھر میں پہنچایا جائے گا۔ بھائیو میں اور آپ ہم سب مسافر ہیں اور مسافر کی اپنی منزل کی طرف اس کی رفتار ہوتی ہے، منزل کی طرف دوڑ ہوتی ہے۔ منزل تمہارا گھر ہے، یہاں سے تمہیں نیچے زمین پہ اتارا گیا، اس منزل کی دوڑ لگاؤ۔ میں نے تمہیں جنت کی آیات سنائی اور یہ ایک بدو آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے نبی کے ساتھ ہیں، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں ایمان لاؤں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں جائے گا تو بھی؟ کہا جنت سنائیے۔ میرے نبی نے جنت سنائی، وہ کہنے لگا اور سناؤ، ابھی کافر ہیں مسلمان نہیں، کہا جی اور سناؤ۔ آپ نے جنت اور سنائی، وہ کہنے لگا اور سناؤ، آپ نے اور سنائی، وہ چوتھی مرتبہ پھر کہنے لگا۔ حضرت عمر بولے بس کر کتنی سنے گا؟ تو وہ کہنے اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم سے تو نہیں پوچھ رہا، مجھ سے پوچھ رہا ہے، پوچھنے دو۔ جب اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ اتنا جنت کا شوقین ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ یہ ساری آیات اس ایک بدو کے لیے اتری۔ اس نے جب کلمہ پڑھا اور جنت سنتے چیخ ماری اور وہیں تڑپ کے مر گیا۔ میرے بھائیو یہ خوبصورت جنت ہے جس کو جبرائیل سنانے آ گیا۔ ایک بندے کی خواہش پہ سن جنت میں تخت بچ چکے، اللہ خود تخت پہ آ چکا، زرابی مبثوثہ قالین بچ چکے اور اس میں خدام نوکر چاکر وزوجناہم بحور عین، جنت کی خوبصورت بیویاں اور جنت کی ہوا مسیرہ جو چلے گی جمعے کے دن تیرا حسن اور دوبالا ہو جائے گا۔ اور جنت میں تجھے خادم غلام بچے معصوم بغیر ریش بغیر داڑھی خوبصورت بچے اور تجھے انڈوں کی طرح وہ ڈال کے تجھے شراب پلائیں گے۔ اور جنت میں 100 جوڑے سندس استبرق اس کا لباس پہنایا جائے گا، وذهب وفضہ، اور سونا اور چاندی کے تمہیں زیورات پہنا دیے جائیں گے۔ اور آج چشمے بہتے ہوئے، پانی گرتا ہوا، پانی بہتا ہوا، پرندے گاتے ہوئے، پھول کھلے ہوئے، پھل لدے ہوئے، گوشے لچکے ہوئے، پھل میٹھے بھنے ہوئے گوشت اور طرح طرح کے کھانے تیرے دسترخوان پہ موجود۔ کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاتے جاؤ پیتے جاؤ، اللہ پلانے والا پلا کے نہ تھکا، تم کھانے والے کھا کے نہ تھکے۔ خوبصورت جنت تمہارے لیے مہک چکی۔ اور ایک جنت کی بیوی اپنے شوہر کے سامنے نخرہ کرتے ہوئے آگے چلے گی، یہ پیچھے بھاگے گا، وہ آگے چلے گی، یہ پیچھے سے گے گا۔ بات تو سنو پیچھے دیوانوں کی طرح، جیسے دنیا میں رنڈیوں کے پیچھے پاگل دیوانے بھاگا کرتے ہیں،
یہ تو غلاظت سے بھری دنیا، جہان غلاظت سے بھرا ہوا، دنیا غلاظت سے بھری ہوئی، یہ غلاظت سے بھری ہوئی عورتیں پیٹ میں پیشاب پخانا، گندا خون، بالوں میں جوئیں، کانوں میں میل، ناک میں میل، آنکھ میں میل، دانت میں بدبو، برش نہ کرے، پسینے میں بدبو، اور غرض کی محبت کرنے والی، چند ٹکے دیکھ کر شوہر کے پیچھے بھاگنے والی، عاشق کے پیچھے دوڑنے والی، پیسہ ختم ہوا، ہو گئی، پیسہ گیا، ہو گئی، اسے چھوڑا، اوروں کو پکڑا، اسے چھوڑا، اوروں کو تلاش کیا، ایسی دنیا، دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ شَيْئًا، یہ سب فریب دھوکا، اور دنیا کی بیوی چند دنوں کی لذت اور شہوت کے لیے محبت کرتی ہے، اور جنت کی بیوی وہ ہمیشہ کی محبت کرنے والی، جس میں غلاظت نہیں ہے، لا یلدنا، لا یحسنا، لا یتغوتنا، نہ اس میں پخانا، نہ اس میں حیض، نہ اس میں پیشاب، لا یبلنا، پیشاب پخانے سے پاک، حیض سے پاک، بچے دینے سے پاک، خوبصورت بیوی جس کا دل شیشے کی طرح چمکتا ہوا، آگے بھی نظر ہے، پیچھے بھی نظر ہے، جس کے بدن سے تمہیں آگے بھی چیزیں نظر ہیں، جو 100 جوڑے پہنے 3 میل تک ایک جنت کی ادنا سی حور کا 3 میل تک اس کا لباس پھیلا ہوا ہے، وہ آگے داری ہے اور یہ پیچھے بھاگ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے بات تو سن لو، بات تو سن لو، میں تمہارا شوہر ہوں، وہ نخرہ دکھاتے ہوئے اللہ کا امر ہے، زعفران کے راستے پہ چلتی ہوئی اچانک ایک جگہ جو پہنچے گی، اس مقام پر پہنچتے وہ رکے گی، اوپر سے اللہ رضوان سے کہہ کر رضوان شاید پردہ ہٹا، وہ آ گیا، پردہ ہٹا، رضوان جو پردہ ہٹائے گا اور میرا اللہ کھل کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا، آفاقہا گردید ام مہر بتا ورزید ام بسار خوبا دید ام اما تو چیز دیگری من جا شدم من تن شدم تو جا شدیم تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری آفاقہا گردید ام مہر بتا ورزید ام شیخ سعدی فرما کے گیا کہ میں نے مشرق مغرب ساری دنیا کا چکر لگایا، حسین لوگوں کو دوست بنایا، مالداروں سے تعلق رکھا، اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا، پر یا اللہ تیری محبت کوئی چیز الگ ہے۔ سبحان اللہ۔